بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف اقبال AJK آفیشیل، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض، اور ان دنوں کافی ایکٹیو ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک بندہ اس ٹائم ہمیں مارکیٹ میں ایکٹیو نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر بھر میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو بنائی گئی تھی، اس حوالے سے بھی بازاروں میں جو ریٹ ہیں عوام کو کافی مناسب مل رہے ہیں، کئی کئی جگہ سے شکایات بھی مل رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ یاسر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میرا سوال وہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 30 سے زائد رمضان سستے پوائنٹ لگائے گئے ہیں میرپور آزاد کشمیر میں، جس میں چکسواری، ڈڈیال اور جاتلاں بھی شامل ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ایک لگائی گئی ہے، سستا بازار لگایا گیا ہے، ادھر سے میرپور کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی ایک بازار لگایا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کتنی شکایات آپ کو موصول ہوئی ہیں عوام کی جانب سے، اور کون کون سی شکایات ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے مزے کی بات ہے کہ مجھے ہمیشہ سوشل میڈیا سے جنرل شکایات بہت زیادہ ملتی ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اسپیسیفک شکایات ہمارے پاس بہت کم آتی ہیں۔ اب ہمارے جو شکایات سیل ہیں آن لائن چکسواری میں، ڈڈیال میں، میرپور میں 2 شکایات سیل ہمارے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ان سب کو ملا کے میرے پاس روزانہ کی بنیاد پہ 6 سے 7 شکایات آ رہی ہیں ٹوٹل؟ ٹوٹل۔ تو حالانکہ فیس بک پر دیکھیں تو وہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ وجہ کیا ہے؟ یا تو لوگ انتظامیہ سے ڈرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، یا کوئی اور وجہ کیا ہے؟ مین وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، بات یہ کہ چلیں انتظامیہ سے آپ ڈر رہے ہیں، میں آپ کے اسی آرگومنٹ کو میں لے لیتا ہوں۔ میرا جو منڈی میں شکایت سیل ہے، وہاں پہ تو میں نے کسی انتظامی افسر کو نہیں بٹھایا ہوا، وہاں پہ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، ویٹنری ڈاکٹر، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا 2-4 اسٹاف کے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کالج صاحب کو کالج صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ تو لوگ شکایت کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو فون پہ جب آپ شکایت کریں گے تو دوسری طرف سے آپ کو اس کو انتظامیہ کا بندہ آپ کی بات سنے گا، یا آپ جب واٹس ایپ نمبر پہ شکایت کریں گے تو واٹس ایپ نمبر پہ شکایت کرنے میں تو آپ کی کسی انتظامیہ کے بندے سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرے میرپور کا، کیونکہ میں خود میرپور کا رہنے والا ہوں، میرے میرپور کا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مزاج کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی شکایت کی تو شاید یہ ہماری کمزرفی کی علامت ہے، بڑے دل کے لوگ ہیں نا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثر بازار میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کسٹمر سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے، دکاندار نے اس کو کس ریٹ پہ دیا، تو آپ یقین مانیے کہ ہمیں یہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر دکاندار کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنا تعلق بھی ہے، ہاں، وہ تعلق، شیرداری بھی ہے، تعلق بھی ہے، وہ اس کو بھی رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا ٹرسٹ کا لیول ہے، یا جو محبت کا لیول ہے، یا جو ظرف کا لیول ہے، ہم اس کو توڑیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ محبت اور یہ ظرف اور یہ ٹرسٹ اگر یک طرفہ ہے کہ آپ ہی کر رہے ہیں اور دکاندار جو ہے اس کی طرف سے نہیں ہو رہا اور وہ آپ کو پوری طرح چونا لگا رہا ہے، تو خدا را اس ظرف کو ختم کیجیے۔ بالکل ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ سر، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، منڈی سے 6,000 روپے کا کیلے کا لنگر جو ہے وہ سیل ہوا ہے، اور اس کے بعد صدر منڈی آرتیاں جناب بھٹی صاحب کو وہ موقف بھی آ گیا، وہ ٹک ٹاک کے لیے تھا۔ کیا اس کا آپ نے، ظاہر بات آپ نے بھی کوئی اس پہ تحقیق کی ہوگی، کیا معاملہ اچھا، ہے؟ اس میں یہی ہوا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ ایک پرانی ٹک ٹاک ویڈیو بنی، اور ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں، ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں فیک نیوز پھیلا کے چیزوں کو جو ہے وہ خواہ مخواہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا انتظامیہ اور لوگوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ اس بات میں انوالو ہیں ان کے خلاف ہم بالکل کارروائی کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ جب دیکھیں نا، آپ کے مارکیٹس میں مجسٹریٹس ہر وقت اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سستے رمضان بازار بھی اپنے فنکشنز پوری طرح کر رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہڑتال کرنے کی بھی کوشش کی جو ہمارے کسائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے،
بلکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہڑتال رہی بھی، دکانیں کچھ دیر کے لیے ہڑتال رہی بھی۔ اسی طرح کوشش کی جو ہمارے ٹیلر حضرات تھے انہوں نے ہڑتال کرنے کی کوشش کی۔ جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ اس بات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو سہولت پرووائڈ نہ کریں اور آپ جتھا بنا کے سڑک پہ آ جائیں یا چوک پہ آ جائیں اور آپ کو سڑک یا چوک بند کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پہ جو بھی ہمیں ایکشن کرنا پڑا قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ کریں گے۔ اچھا ایک چیز میں اگر میری کمپلیٹ ہو جائے پلیز۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان لوگوں نے ہمارے موقف کو سنا اور انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور وہ ہڑتال ختم کر کے چلے گئے۔ میرا بھی سوال اسی میں سے تھا اچھا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا لحاظ ہے، لوگ آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں، میں نے دیکھا یہاں پہ بھی زیادہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ بات اس وجہ سے سنتے ہیں میرے بھائی کہ جب آپ دل سے کسی کے ساتھ بات کریں نا اور آپ کے جو باہر زبان پہ ہے وہی آپ کے اندر ہو نا تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے 5000 سال جب سے انسان تخلیق ہوا ہے تب سے یہ چل رہا ہے۔ بہرحال جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب ایکٹیویٹیز جب ہم کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ دوستوں کو جب کوئی اور ایشو نہیں ملا تو انہوں نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو چلا دی اور ایک ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی کہ شاید جو ہے وہ 6000 کا کیلا بک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی اور ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے، ہم اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ خدارا ایسا کسی بھی صورت اپنا امیج یا اپنے اداروں کا یا اپنے علاقے کا ایسا امیج پیش نہ کریں کہ لوگ دیکھ کے ہمیں ہنسیں کہ یار یہ کس معاشرے کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری، ہمارا ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سٹی بڑا پرامن ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ بڑے پرامن ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور یہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں اس شہر کے وہ نہ صرف آزاد کشمیر میں پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی بھی فیل ہوگی کہ جو ابھی یو کے میں منسٹر ہیں جسٹس اینڈ پیس کی، ٹھیک ہے، وہ ان کا تعلق بھی میرپور سے ہے۔ میرے بے شمار دوست ہیں جو وہاں پہ ایم پی ہیں، ان کا تعلق میرپور سے ہے۔ ہم میرپور کے لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی جو ہمارا پرامن ماحول ہے، پیار محبت کا، اعلیٰ ظرفی کا ماحول ہے، اس کو قائم رکھا جائے اور مجبور نہ کیا جائے انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ وہ آپ کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لے۔ اور اس صورت میں ہوگا کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے خلاف لیگل پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے اس کے کنسیکوینسز فیس کرنا پڑتے ہیں۔ جی اچھا، آپ ڈڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر رہے، آپ نے ماشاءاللہ وہاں پہ اچھی کارکردگی کی اور میرپور میں ڈپٹی کمشنر آئے اور یہ ایک بڑا چیلنج تھا میرپور آتے ساتھ ہی یہاں پر ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے کس طرح ان کو ہینڈل کیا؟ اچھا، اس میں دیکھیں نا الحمدللہ بالکل میں پڑھتا رہتا ہوں یہ فیس بک پہ، چند دوست یہ بات کرتے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر کا وہ واحد شہر ہے جس میں الحمدللہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا پورے آزاد کشمیر کے سارے شہر بند ہوئے، پورے آزاد کشمیر کی رابطہ سڑکیں بند ہوئی، میرا منگلہ پل تھا جو بند نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میرپور کے لوگوں نے ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے جس میں نہ کوئی گملہ ٹوٹا، ٹھیک ہے، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، یہ کریڈٹ میرپور کو جاتا ہے، بالکل میرپور کے لوگوں اور کو اچھا جاتا ہے۔ اچھا میں ایک اور بات کروں گا اس پہ آپ ایک اور بات دیکھیں کہ میرا گاؤں ہے منگلہ میں اور منگلہ کے لوگوں نے بھی پرامن جدوجہد کے ذریعے ان کا جو ایک آئسکو کا بہت بڑا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، وہ ہائی لائٹ کیا گورنمنٹ کے سامنے، اور میں گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے، کہ گورنمنٹ نے اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کیا اور وہ معاملہ بھی سیٹل ہو گیا۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بالکل ایک واقعہ ہوا ہمارے اسلام گڑھ میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ڈڈیال میں ہوا جس میں میرے اے سی صاحب جو ہے وہ یرغمال ہو گئے۔
لیکن اس کو بھی ہم نے بڑے کیئرفلی ہینڈل کیا، اور وہاں پہ جو کچھ عناصر ایسے تھے جو اسلحے سے لیس تھے، ہمیں پوری طرح اندازہ تھا، اور ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اسٹیک ایکشن لے کے اللہ نہ کرے کہ کوئی انسانی جان ہم ضائع کرتے، ہم نے بالکل بڑے صبر اور تحمل سے اس ایشو کو ریزالو کیا، اور نہ صرف ہم نے اپنی جو ہماری فورسز تھی، اپنے آفیسرز تھے، ان کو سیکیور کیا، بلکہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ہم نے یہ بھی انشور کیا کہ وہ بھی سیکیور رہیں، وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کی لائف کو بھی سیکیور کیا۔ بہت شکریہ۔ لاسٹ میں ایک میرا سوال جی۔ پھر اسی پوائنٹ پہ آؤں گا، جیسے آپ نے دکانداروں پہ اپنی گرفت ٹائٹ کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پرائز کنٹرول کے حوالے سے کافی اس میں چینی نظر آئی، اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ جو بھی ضلعی انتظامی افسران کے علاقے میں مہنگائی ہوئی تو اس کو گھر بیٹھنا پڑے گا، اس بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا جی، بنیادی طور پہ اسلامی ریاست کا ایک فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامی ریاست کے جو فلسفے میں سب سے پہلی بات آتی ہے وہ پرائز کنٹرول آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی اپنے خلفائے راشدین کو پڑھتے ہیں تو آپ کی جو پہلی بات وہ آپ کو کتاب میں نظر آتی ہے، یا جس پہ سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو خلفاء تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ شہر میں نکل کے کسی بھی ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں درہ لے کے وہ پرائز کنٹرول کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی جب ہم اسلامک ریاست کی بات کرتے ہیں، اور بنیادی طور پہ اسلامک ریاست کیا کہتی ہے؟ اسلامک ریاست یہ کہتی ہے، اور ویسٹرن ماڈل جو ریاست ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ ویسٹرن ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ کمائیں، ویسٹرن ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ کمائیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ کسی بھی اس کے لیے روم نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست کہتی ہے کہ آپ ایک جائز پروفٹ ہے، آپ نے وہی کمانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگر آپ اوپر کمائیں گے تو ریاست ریجیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کنسیپٹ ہے، اور اسی کنسیپٹ کو لے کے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے ہم بالکل اس کو آن کرتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی توقعات پہ ہم پورا اتریں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اور جتنے دن ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جہاں پہ گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے وہاں پہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم پہ ایک ذمہ داری کا بار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہم ریاست کے سامنے، ریاست کے اداروں کے سامنے، ریاست کی عوام کے سامنے سرخرو ہوں، بلکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی حاضر ہو کے سرخرو ہو سکیں کہ جتنی ہم میں طاقت تھی اس کے مطابق ہم نے کام کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے، یہ مختصر سی ویڈیو تھی، اس کے نیکسٹ کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ